سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اما یأتینکم رسل منکم، جب بھی آئیں تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہیں پڑھ کے سنائیں میری آیتیں، فمن اتقى واصلح، پھر جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو سنوارا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے اس آفاقی پیغام کو بیان فرمایا ہے جو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی میں خطاب بنی آدم کو ہے، آدم کے بچے، یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد مخاطب ہے۔ اس میں انسان مسلمان بھی داخل ہیں، غیر مسلم بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، سب کو اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے۔ اور یہ خطاب عالم ارواح میں ہوا، جہاں تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں، وہاں سب کو اللہ پاک نے خطاب کر کے فرمایا، جب جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئے جو تمہیں میں سے ہوں گے، نوع بشریت میں سے ہوں گے، اور وہ تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، تو پھر میری آیتوں کو ٹھکرانا نہیں بلکہ میری آیتوں کو مان لینا۔ یہ سارے انسانوں کو پیغام ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی تھے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، کہیں بے شک، اور سلسلہ نبوت بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، سلسلہ انسانیت بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ سلسلہ نبوت کے آخری نبی اور سب سے برتر نبی، سب سے بلند و بالا نبی، سب سے اعلیٰ عرفہ نبی، ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اللہ پاک کا یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے، اور رسول بھی ایسے کہ منکم، تمہیں میں سے ہوں، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے وہ سب کے سب نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغام کے لیے جس امت کا انتخاب کیا ہے وہ امت، وہ مخلوق، وہ انسان ہے۔ جنات میں نبی نہیں آئے، کسی اور مخلوق میں نبی نہیں آئے، نبی اور رسول اللہ پاک نے بھیجے تو نوع بشریت میں بھیجے، انسانوں میں سے بھیجے۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ فرمایا تم میں سے اے انسانوں، تمہیں میں سے تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تمہاری نسل کے لوگ، کسی کے وہ بیٹے ہیں، کسی کے وہ بھائی ہیں، کسی کے وہ باپ ہیں، کسی کے وہ چچا بھتیجا ہے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے جو نبی اور رسول بن کے آئیں گے، تم سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے مبارک سروں پہ تاج نبوت سجایا ہوگا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی ہمارے جیسے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی میں اور ایک عام انسان میں بہت بڑا فرق ہے، بعد المشرقین کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا نبی وہ عظیم انسان ہوتا ہے جس کو چن کے اللہ نے اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم انسان ہے جن کو اللہ پاک نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے بھی چن کر آپ کے سر مبارک پہ تاج ختم نبوت سجایا۔ وہ فرمایا جب جب بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائیں۔ ظاہر ہے جس نبی نے بھی جس دور میں آ کے اپنی امت کو تبلیغ کی تو وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا پیغام۔ وہ میری آیتیں، میرا پیغام تمہیں پڑھ کے سنائے، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے 2 عمل اختیار کرنے ہیں، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ انسان گناہوں سے، نافرمانیوں سے، حکم عدولیوں سے، ایسے تمام کاموں سے بچے جن سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ الحمدللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشرک نہیں ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم کافر نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں شرک اور کفر سے آخری سانس تک بھی محفوظ رکھے۔ اس معنی میں ہم سب متقی بیٹھے ہیں، سارے ہی تقوی والے ہیں، لیکن یہ تقوی کی پہلی سٹیج ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس سے اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، یہ دوسری سٹیج ہے، اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو انسان مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچے، اور اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے کہ جو انسان شبہ والی چیزوں سے بھی بچے، جس میں شبہ بھی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں سارے درجات تقوی نصیب فرمائے۔ اگلا لفظ فرمائے وَأَصْلَحَ، اپنے عمل کو سنوارا، حقوق اللہ کو بھی ادا کیا، حقوق العباد کو بھی ادا کیا۔ یہ 2 کام جس نے کیے اس کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتے 2 ہی انعام ملیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔
علماء فرماتے خوف ماضی کا ہوتا ہے، غم مستقبل کا ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا خوف کوئی نہیں، اور جو آگے ہوگا اس کا غم کوئی نہیں ہوگا۔ پرسکون زندگی اللہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن دوسروں کا ہوتا ہے۔ انسان اپنے متعلق بھی خوف زدہ رہتا ہے، اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے متعلق بھی غم زدہ رہتا ہے، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک فرماتے تقوی اور اصلاح والی زندگی پر میں یہ دو نعمتیں عطا کروں گا کہ نہ اپنا کوئی ڈر ہوگا، نہ اپنے اہل و عیال کا کوئی خوف اور غم ہوگا۔ یہ ملے گا تقوی پہ انعام۔ آخرت کے اندر یہ پرسکون زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی حیات، یہ ہم سب کی منتظر ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنی ہو۔ دوسری طرف فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ ہمارے نبی آئے، ہمارے رسول آئے علیہم السلام، انہوں نے آیات پڑھ کے سنائی، انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، ہماری آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جی ان کو زیادہ پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر اپنی منمانی پہ چلے تو اللہ پاک فرماتے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دونوں راستے زندگی گزارنے کے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ ایک راستہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا ہے، ایک راستہ رب کی چاہتوں کو پورا کرنے کا ہے۔ اب ہماری مرضی، ہم دنیا کے اس تھوڑے سے وقت میں اپنی چاہتیں پوری کرتے ہوئے رب کو ناراض کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے، یا ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر اپنی چاہتوں کا گلا گھونٹ کے رب کی چاہتوں کو پورا کر دیں اور ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، اس کے لیے ہم کوشش کریں، نیک ماحول میں خود بھی رہیں، اپنی اولادوں کو بھی نیک ماحول میں رکھیں، کیونکہ ماحول سے انسان کے اعمال پہ بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب